میں بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی، خود پر صرف لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری تھا کہ لگتا تھا خوف کے مارے ہی مر جاؤں گی۔ شاید جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کی رات کو نہیں ہوا ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شوہر کے نام پر مجھے ایک شفاق انسان ملے گا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ یتیم خانے سے ہی وہ شخص مجھے نکاح کر کے لے کر آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا آگے پیچھے کوئی ایسا نہیں جو کہ میرے شوہر سے اس کے رویے کی باز پرس کر سکے۔ بے بسی، مجبوری میرے پاؤں کی سب سے بڑی زنجیر بن گئی تھی۔ شادی کی رات میں نے بہت زیادہ خواب تو نہیں دیکھے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک یتیم خانے سے آئی ہوں۔ ہمارے لیے تو یہی بہت ہوتا ہے کہ ایک سہارا ہمیں مل جائے۔ وہ شخص 40 کے لگ بھگ تھا، دیکھنے میں بھی قبول صورت اور مناسب سا تھا، لیکن میں 20 سال کی خوبصورت الڑ حسینہ تھی۔ میرا عروسی لباس بھی میرے ہونے والے شوہر نے یتیم خانے کے انچارج کو دیا تھا۔ میں نے وہ پہن لیا۔ میری ہمجولیوں نے مجھے تیار بھی کر دیا تھا۔ میں نے اس شخص کو نکاح کے بعد اس وقت دیکھا تھا جب وہ مجھے اپنے گھر رخصت کروا کر لے گیا۔ رخصتی کے وقت اس نے مجھے برقع نقاب پہنایا تھا، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت کا خریدار کون تھا۔ بہرحال میں روتے دھوتے اپنی ہمجولیوں سے بچھڑ کر جمال کے ساتھ اس کے گھر پر آ گئی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن گھر ایک اچھے پوش علاقے میں صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ 3-4 کمروں کا مکان تھا جہاں رہنے والا بس وہ ایک ہی تھا۔ یتیم خانے کی انچارج نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس نے تمہاری تصویر دیکھ کر تمہیں پسند کیا ہے۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں میں کوئی زیادہ خواب نہیں سجائے تھے۔ میرا ہاتھ تھام کر جمال نے مجھے کمرے میں بٹھایا تھا، پھر کہنے لگا کہ اپنا برقع اتار دو، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں نے اپنا نقاب اور برقع اتارا، کمرے کو ستائشی نظروں سے دیکھا، کیونکہ کافی خوبصورت فرنیچر میرے کمرے میں سجایا گیا تھا، اور اس وقت تو پورا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ میرے دل میں شادی کے لیے امنگیں بھرنے لگی۔ میں خوش ہو گئی۔ ابھی تک کی محرومیاں مجھے جمال کے گھر پر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری آزمائشوں کی ابتدا ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد جب جمال کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ اس کی سانولی رنگت، بھدے نین نقش اور بھرا وجود دیکھ کر میرا دل تو جیسے پسیج کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ یتیم خانے کے انچارج نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے، لیکن بہرحال یہ میری قسمت تھی اور میں اپنی قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ ماں باپ تو تھے نہیں جو مجھ سے میرے رشتے کی بابت دریافت کرتے، مجھے تصویر دکھا کر میری رضامندی پوچھتے۔ یتیم خانے میں تو جیسا رشتہ آ جائے بس لڑکیوں کو بیاہ دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنا دل کڑا کیا اور یہ سوچا کہ چلو ہوتے ہوتے مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو ہی جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شوہر نہیں بلکہ ایک شفاق انسان ہے۔ شادی کی رات بجائے میرے پاس بیٹھنے کے وہ سامنے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا، اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر جیب سے سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ میں دلہن بنی بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بے باک نظریں میرے پورے وجود پر سفر کر رہی تھیں۔ میں اس وقت بے حد نروس تھی۔ کچھ فطری سی بات تھی اور کچھ مجھے اپنے شوہر کی نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ مجھے وہ راحت اور سکون نہیں بخش رہی تھیں جیسا کہ اس رشتے کا تقاضا ہوتا ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ اے لڑکی، اپنا دوپٹہ اتارو۔ یہ سن کر برجستہ میں نے اسے دیکھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تھا تو میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ شوہر کو تو چاہیے تھا کہ میرے پاس بیٹھتا، مجھے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ناقابل فہم سی بات تھی۔ بڑے متکبرانہ تاثرات میرے شوہر کے چہرے پر دیکھ کر میں مزید گھبرائی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اب میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی کہ بھلا یہ کیا طریقہ ہے۔ جب اس نے دوبارہ سے سخت لہجے سے کہا کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا، اپنا دوپٹہ اتارو، میں گھبرا کر اپنے دوپٹے سے پنیں اتارنے لگی۔ میرے ہاتھ خوف کے مارے لرز رہے تھے۔
جمال سامنے بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا اور میری طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ میں اس کی نظروں سے نروس تھی اور کچھ اس کی عجیب سی فرمائش پر۔ بہرحال میں نے اپنا عروسی دوپٹہ اتار کر بیڈ پر سائڈ پر رکھ دیا۔ اب تو اس کی چبھتی نظریں مجھے مزید الجھن میں مبتلا کر رہی تھیں۔ مجھے شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اپنے زیورات بھی اتارو۔ اس کی ہر بات مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ سے اپنے تمام زیورات اتار کے رکھ دیے، لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے مجھ سے کہا میں نے صاف انکار کر دیا اور فوراً بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میرے انکار پر تو جیسے جمال کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ اس کے لہجے نے میری جان ہی تو ہوا کی تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ وہ غصے سے کہنے لگا اگر تم نے میری بات سے انکار کیا تو میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ لیکن میں کسی قیمت پر اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ میں نے کہا میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا، کہنے لگا کمینی، اپنی اوقات بھول گئی ہے کہ میں تمہیں کہاں سے اٹھا کر لایا ہوں؟ پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے تو۔ اگر میری بات سے اختلاف کیا نا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے غضبناک لہجے پر میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپا تھا۔ میں رونے لگی۔ مجھے ایسے سخت رویے کی امید نہیں تھی۔ میں گھبرا کر ذرا سا پیچھے ہٹی تو اس نے میرے بالوں سے مجھے پکڑ کر اپنے قریب کیا، میرے چہرے کے برابر چہرہ لا کر غصے سے اپنی لہو رنگ آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے نہایت سخت لہجے سے کہا چلو وہ کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ میری آنکھوں سے بتدریج آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس بے رحم شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھ سے ایسا کام مت کرواؤ، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ عورت تو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، اسے حیا میں ہی رہنے دو تو بہتر ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جس جگہ سے تم آئی ہو کیا میں واقف نہیں کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ میرے سامنے زیادہ ڈرامے بازی مت کرو۔ میں جانتا ہوں کہ یتیم خانے کی آڑ میں کیا کیا وہاں پر رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ جب تم وہاں موجود مردوں کے دل بہلا سکتی ہو تو پھر میں تو زیادہ حق رکھتا ہوں۔ آخر تمہیں زمین سے اٹھا کر میں نے آسمان پہ لا کے رکھا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا رویہ تمہارے ساتھ اچھا رہے تو وہی کرو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہمارا یتیم خانہ بالکل ویسا نہیں تھا جیسا وہ سمجھ رہا تھا۔ ہماری انچارج بہت اچھی تھی، اس نے ہمیں بالکل ماں کی طرح پالا تھا، ہماری حفاظت بھی کی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ دوسرے یتیم خانوں میں یتیم لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے اور کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، لیکن میں نے جب سے اس یتیم خانے میں آنکھ کھولی تھی ہماری حفاظت بالکل ایسے کی گئی تھی جیسے سگی بیٹیوں کی جاتی ہے۔ میں نے جمال سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جمال ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط کی، میری بالوں کو بری طرح سے کھینچا، کہنے لگا بکو مت، مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، اتارو اپنا لباس۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکیلتے ہوئے چھوڑا تھا۔ میں زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ شوہر بیوی کا لباس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ بنایا ہے، شرم و حیا کا حکم دیا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اس لیے کہا ہے کیونکہ لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور میرا شوہر کیسا تھا جو مجھے بے حجاب کرنے پر تلا ہوا تھا، وہ بھی یوں؟ میں فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ایک محفوظ پناہ چاہتی تھی جو مجھے اس گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں شاید اتنی خوش نصیب نہ تھی۔ وہ شخص فوراً سے میرے پیچھے لپکا، مجھے بازو سے پکڑ کر مجھے کمرے میں گھسیٹتے ہوئے لایا۔ میں چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے واپس یتیم خانے میں چھوڑ دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے دونوں رخسار تھپڑ مار کے سرخ کر دیے، مجھے بیڈ پر دھکیل کر پھینکا۔
اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی اور جلتے ہوئے سگریٹ سے میرا عروسی لہنگا جلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں تم کب تک میری بات نہیں مانتی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ میرا لہنگا بری طرح سے جلنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ لہنگے کے ساتھ میں بھی جلنا شروع ہو جاتی، میں نے اسے اتار دیا اور خود پر لحاف اوڑھ لیا۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بے بسی سے اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور صبح تک میں یوں ہی روتی رہی۔ جب وہ صبح کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے میرے منہ پہ مار دیا۔ کہنے لگا، اس میں چند جوڑے ہیں، اسے پہن کر باہر آؤ اور مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، حقارت سے بھرا ہوا۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی چھوٹا سا کچن تھا۔ جب میں کچن میں آئی تو پورا کچن گندا ہو رہا تھا۔ سنک میں گندے برتن پڑے تھے۔ چولہے پر چائے والی ایک کیتلی تھی جو کہ بری طرح سے جل جل کر کالی ہو چکی تھی۔ میں نے پورا کچن صاف کیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ فریج میں ہر چیز موجود تھی لیکن پورا فریج گندا تھا۔ میں نے ناشتہ بنا کر سامنے ٹیبل پر رکھا لیکن خود اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے کھڑے کھڑے ہی کچن میں ناشتہ کیا۔ پھر میں صفائی کرنے لگی۔ اس دوران میں یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ کس کیبنٹ میں کون سا سامان پڑا ہے۔ وہ شخص ناشتہ کر کے کچن میں آ گیا۔ اسے اپنے پاس پا کر مجھے بس ایک ہی احساس ہوتا تھا اور وہ تھا خوف کا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، جو حرکت تم نے رات کو کی ہے، اگر تم نے آج بھی وہی دہرائی تو پورا کمرہ جلا کر رکھ دوں گا اور تمہیں بھی جلا دوں گا۔ یہ سن کر میں اگلا سانس لینا بھول گئی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب میں کھانا بنا کر کچن سے باہر آئی تو وہ گھر میں نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن رات کے بارے میں سوچ کر میرا دل خوفزدہ سا ہونے لگا تھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگر اسے ظلم و ستم کا نشانہ ہی بنانا تھا تو ایک یتیم بے سہارا لڑکی کو کیوں؟ وہ تو بیچاری بچپن سے ہی دکھ سہتی ہوئی اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے گھر سے بھاگ جانا چاہیے۔ نہ جانے یہ شخص رات کو میرے ساتھ کیا حیوانیت کا مظاہرہ کرے گا۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں گئی، چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند جوڑے ڈالے جو وہ صبح کو لے کر آیا تھا اور باہر جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے مین گیٹ کھولنا چاہا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ گیٹ کو باہر تالا لگا ہوا تھا اور پورا بند تھا گھر۔ گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ میں پھلانگ کر باہر جا سکتی۔ دیواروں کے اوپر بھی اس نے بڑے بڑے جنگلے لگا رکھے تھے جن کو پھلانگنا مجھ جیسی لڑکی کے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے تمام کمروں کی کھڑکیاں کھول کر دیکھی لیکن سب پر لوہے کا جنگلا لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں ایک قیدی ہوں۔ مجھے اپنی قسمت پر پھر سے رونا آنے لگا۔ روتے روتے ہی میں نے رات کا کھانا بنایا اور جب وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوا، میں خوف کے مارے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئی۔ میں اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا چکی تھی۔ میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس سے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب میرے کمرے کا دروازہ اس زور سے کھٹکا کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بڑے غصیلے لہجے میں اس نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد کرو گی۔ کس کے ساتھ تم کمرے میں بیٹھی ہو؟ کون ہے کمرے میں تمہارے ساتھ؟ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جس طرح کے حفاظتی اقدامات اس نے کر رکھے تھے، کون یہاں آ سکتا تھا؟ میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے مجھے بڑے برے طریقے سے پیچھے دھکا دیا اور کمرے کی تلاشی لینے لگا، کبھی بیڈ کے نیچے، کبھی پردوں کے پیچھے، یہاں تک کہ الماری کھول کے بھی دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، پھر دروازہ کیوں بند کر کے لاک کر رکھا تھا تم نے؟ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں چلا گیا۔ شاید وہاں دیکھ رہا تھا کہ میں نے کسی کو وہاں چھپا کے تو نہیں رکھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید یہ شکی مزاج قسم کا شخص ہے۔ پورا کمرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا، اگر میں نے یہاں کسی اجنبی کو دیکھا تو تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔
یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کو اس شخص کی پھر سے وہی ایک بات تھی جو مجھے میری ہی نظروں میں گرانے کے لیے کافی تھی، لیکن اس بار میں نے اختلاف نہیں کیا کیونکہ مجھ میں مار کھانے کی ہمت نہ تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ شخص کمرے سے باہر نکل کر چلا گیا تھا۔ اس نے ابھی تک مجھے چھوا تک نہ تھا، اب تو یہ ہر روز ہونے لگا۔ وہ شخص مجھے بے حجاب کر کے باہر نکل جاتا تھا، پوری رات کمرے میں نہیں آتا تھا۔ ہمارے گھر میں رات کو چور گھسا ہے۔ میں اس وقت گہری نیند میں تھی جب مجھے کمرے کے باہر شور سا سنائی دیا۔ مجھے لگا جیسے میرا شوہر کسی سے لڑ رہا ہے۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی، سامنے 2 مردوں کو اپنے شوہر کے سر پر پستل تانے دیکھا۔ میرا شوہر زخمی حالت میں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری حالت ہی خراب ہونے لگی۔ میں فوراً سے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، ان چوروں کو کہنے لگی کہ میرے شوہر کو کچھ مت کرنا، اسے کچھ مت کرنا۔ چور کہنے لگے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارے شوہر کو کچھ نہ کہیں تو جو بھی زیورات اور نقد تمہارے پاس موجود ہے وہ ہمیں لا کر دو۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنی الماری کا لاکر کھولا تو اس میں کچھ کیش تھا، تھوڑا بہت زیور بھی تھا جو کہ میرے شوہر نے مجھے مہر کے طور پر دیا تھا۔ میں نے وہ سب لا کر ان چوروں کے حوالے کر دیا۔ پیسے لے کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں رونے لگی، بار بار اپنے شوہر کا چہرہ اور ہاتھ دیکھنے لگی کہ کہیں اسے زیادہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، کیونکہ وہ شاید ان چوروں سے لڑ پڑا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر زخم تھے، ہونٹ کے قریب خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا، روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی کہ آپ نے کیوں ان سے لڑائی کی، وہ بھی چند پیسوں کی خاطر؟ میرے لیے نہ تو پیسہ اہمیت رکھتا ہے اور نہ ہی زیور، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں اکیلی کیا کرتی؟ پہلی بار وہ مجھے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، جیسے اسے میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ کہنے لگا تمہیں میری اتنی پرواہ کیوں ہونے لگی؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر رنگ ایک دم اڑ سا گیا۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر لیا۔ لیکن اس رات میں بہت بے چین رہی۔ بار بار میرا دل یہی سوچ کر خوفزدہ ہوتا رہا کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو وہ جو میرے شوہر کے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھتے۔ بے شک میرے شوہر نے میرے ساتھ کبھی بھی اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، جتنا ذلیل مجھے کر سکتا تھا کرتا تھا۔ وجہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ زیادتی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھا تھا، اس کی پسند کا کھانا بناتی تھی، پورا دن اس کے کام کرتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو اور میں نے وہ پوری نہ کی ہو۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر شکی مزاج ہے، اس لیے میں تیار بالکل بھی نہیں ہوتی تھی، بالکل سادہ رہنے لگی تھی۔ اب تو میرے شوہر کا رویہ بھی کچھ بدلنے لگا تھا، وہ بہت خاموش رہنے لگا، میرے کمرے میں بالکل نہیں آتا تھا۔ ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی اور کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ اکثر میں رات کو ہی پورا کچن صاف کر کے سوتی تھی اور اسی وقت میرا شوہر چائے کا بھی کہہ دیتا تھا۔ آج کل بہت چپ سا تھا۔ میں سنک میں رکھے گندے برتن دھو رہی تھی کہ جب وہ کچن میں آیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے چائے پینی ہے، اسی لیے میں نے فوراً سے چولہے پر چائے کی کیتلی چڑھا دی، کیونکہ میں اس کا ہر کام اس کے کہے بنا کر دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگا، ایسا کرو جا کے آرام کرو، میں اپنے لیے چائے خود بنا لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں بنا دیتی ہوں، ویسے بھی ابھی مجھے کچن بھی صاف کرنا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ کچن صبح بھی صاف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم سارا کام کر کے ہی سوگی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے ایسے جملے میرے ساتھ بولے تھے، ورنہ شروع میں تو وہ مجھ پر بہت سختی کرتا تھا، کہتا تھا پورا گھر چمکانے کے بعد تمہیں سونے کی اجازت ہے۔ اس لیے مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کو چائے بنا کر دے دیتی ہوں، لیکن اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا جاؤ، جا کر آرام کرو، مجھے تم ویسے بھی تھکی سی لگ رہی ہو۔ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات سچ تھی کہ چند دن سے واقعی میں تھکی سی تھی،
گھر کے کام مسلسل کرنے سے میرے چہرے پر اب تھکن کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اپنے شوہر کی سنگت کی خواہش بھی ہونے لگی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، مجھے زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، آخر وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ یہ سوچ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی، سوچا کہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ میرا شوہر ہے، اس سے نہیں کہوں گی تو پھر کس سے کہوں گی۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن سامنے جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہ جائے نماز بچھائے رو رہا تھا، نہ جانے اسے کس بات کا غم تھا، وہ کیوں رو رہا تھا میں سمجھ نہیں پائی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے جائے نماز طے کر کے رکھنے لگا۔ پھر کہنے لگا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا، آپ کیوں رو رہے تھے؟ وہ کہنے لگا، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تو بالکل ہی غیر انسانی سلوک تھا۔ میں تو سمجھی تھی اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ اتنا سنگ دل نہ ہوتا۔ مجھے وہیں کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، تم جاؤ یہاں سے۔ لیکن میں اس کے پاس آ گئی، اس کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا، آپ کیوں مجھ سے دور رہتے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے فوراً مجھے خود سے الگ کیا، کہنے لگا، جاؤ یہاں سے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کیوں مجھ سے اپنی ہر بات شیئر نہیں کرتے؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے تاکہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کی کمی محسوس نہ ہو، وہ آپس میں بات کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، عورت بے اعتبار ہوتی ہے، میں نے بہت بڑے دھوکے کھائے ہیں، اس لیے مجھے کسی بھی عورت پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، میری ماں اس وقت ایک غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی جب میں 10 سال کا تھا، صرف اس لیے کہ میرا باپ خوبصورت نہیں تھا۔ مجھ سے بڑی میری بہن تھی، جب وہ جوان ہوئی تو میرا باپ انتقال کر گیا، میں نے باپ کی دکان سنبھال لی، بہن گھر سنبھالنے لگی۔ میں اس کا رشتہ بھی ڈھونڈ رہا تھا لیکن کہیں بات نہیں بن رہی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں گھر آیا تو بہن کے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ گلی کے آوارہ لڑکے کے ساتھ گناہ کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا بس عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی بہن کو مار مار کے گھر سے نکال دیا، وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے اسی لیے کئی سال شادی نہیں کی۔ پھر لوگ مجھے طعنے دینے لگے کہ تم سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ جس کی ماں اور بہن بھاگ گئی ہو انہیں کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ یہ سب سن کر میں نے یتیم خانے سے جا کر شادی کی بات کی اور تم سے شادی کر لی، لیکن تمہیں دیکھتے ہی مجھے اپنی ماں اور بہن کی حرکتیں یاد آنے لگیں، اس لیے میں تم سے اس بات کا بدلہ لینے لگا۔ لیکن جس دن چور گھر پر آئے تھے تو تمہیں اپنے لیے اس قدر پریشان اور روتا ہوا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ جیسا برا رویہ میں نے تمہارے ساتھ رکھا، تمہیں تو مجھے مروا دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے سارا پیسہ اور زیور ان چوروں کو دے دیا۔ میرے لیے تم رو رہی تھیں، یہ دیکھ کر میرے خیالات تمہارے لیے بدلنے لگے، لیکن مجھے اپنے رویے پر پشیمانی ہونے لگی، اسی لیے تمہارے پاس آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا، جمال، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے، اور اگر تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ جو کچھ جمال کی ماں اور بہن نے کیا وہ واقعی غلط تھا، کسی بھی مرد کو بدگمان کر سکتا تھا۔